بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام احد ہے۔ یہ شہر سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان احد کے دامن میں ایک جنگ لڑی گئی جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی دوسری بڑی جنگ ہے۔ اسباب جنگ۔ کفار مکہ کو غزوہ بدر میں اپنی شکست کا غم ستا رہا تھا۔ اب وہ مدینہ منورہ پر بھرپور حملہ کر کے اس شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مکہ کے سردار ابو سفیان نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینے کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا، ایک صحابی کو شہید کر دیا اور چراگاہ کو بھی نقصان پہنچایا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مدینے کے یہودیوں کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ وہ اہل مکہ کو مدینے پر حملے کے لیے مسلسل اکسا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک سردار کعب بن اشرف مکہ پہنچا اور کفار کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے پر قائل کیا۔ واقعات۔ کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جنگی ساز و سامان سے لیس 3000 افراد پر مشتمل ایک زبردست فوج تیار کی۔ اس فوج میں 700 ذرہ پور سپاہی اور 100 ماہر تیر انداز تھے۔ فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مکے کی خواتین بھی فوج کے ساتھ تھیں۔ یہ لشکر شوال 3 ہجری کے آغاز میں مکہ سے روانہ ہوا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہل مکہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ چوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں شہر میں رہ کر ہی اپنا دفاع کرنا چاہیے، مگر نوجوان صحابہ نے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور رائے دی کہ ہمیں کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر ایک شخص عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کی مخالفت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا معائنہ فرمایا۔ بہت سے کم عمر نوجوان بھی جذبہ جہاد کی وجہ سے فوج کے ساتھ آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کم عمر لڑکوں کو واپس کر دیا اور ان کو لڑائی میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ البتہ 2 لڑکوں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ میدان جنگ کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اس نازک موقع پر عبداللہ بن ابی اپنے قبیلے کے 300 افراد کے ساتھ اسلامی فوج سے الگ ہو گیا۔ یہ شخص ظاہری طور پر اسلام کی حمایت میں نکلا تھا، دراصل یہ منافق تھا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لائے۔ اسلامی لشکر کی پچھلی جانب احد کا پہاڑ تھا اور سامنے لشکر قریش کا کیمپ تھا۔ اسلامی فوج کی پچھلی جانب ایک درہ تھا جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا تھا اور مسلمان فوج پر بے خبری میں حملہ کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 ماہر تیر انداز اس درے پر تعینات کر دیے اور انہیں تاکید کی کہ فتح ہو یا شکست تم کسی صورت بھی درہ نہیں چھوڑو گے۔ جنگ کا آغاز۔ لڑائی کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے بہت سے مشرکین کو جہنم واصل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے رہے اور جو مشرک بھی سامنے آتا اسے مار گراتے تھے۔
اسی اثنا میں ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا گھات لگائے ایک پتھر کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اچانک حملہ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس کے باوجود مجاہدین اسلام اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین کی جواں مردی نے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن بھاگ گیا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ درے میں متعین مجاہدین نے سمجھا کہ اب لڑائی ختم ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ درہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایسا کرنے سے روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ درے پر ان کے ساتھ صرف 10 تیر انداز رہ گئے۔ دشمن پہلے ہی اس درے پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمان فوج کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور خالد بن ولید کی قیادت میں درے سے اسلامی فوج پر حملہ کر دیا۔ درے پر موجود تیر اندازوں نے حملہ آوروں کو روکنے کی پوری کوشش کی، مگر تھوڑے ہونے کے باعث وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے۔ اس اچانک حملے نے مسلمان فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور 70 مسلمان مجاہدین شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ۔ اس غزوے میں اسلامی فوج کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ ان کی شکل و صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھی۔ وہ شہید ہوئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ نے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے۔ اس نازک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین سپہ سالار کا کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیوانہ وار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹے اور جم کر کفار کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسی جانثاری کا مظاہرہ کیا کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو تیر بھی آتا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے جسم پر روک لیتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ اس جنگ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچلا دانت شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی بے مثال شجاعت سے کفار کے حملے کو پلٹ دیا اور کفار فتح و شکست کا فیصلہ کیے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کا تعاقب کیا تاکہ وہ پلٹ کر مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ نہ کر دیں۔ غزوہ احد کے نتائج۔ نمبر 1، اس غزوے میں عارضی شکست کا سبب تیر اندازوں کی غلطی تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی۔ اس عارضی شکست نے مسلمانوں پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت امیر کی اہمیت واضح کر دی۔ نمبر 2، اس جنگ کے موقع پر منافقین مدینہ اپنے طرز عمل سے پہچان لیے گئے۔ نمبر 3، اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت رسول کے مظاہر خوب نکھر کر سامنے آئے۔ نمبر 4، جنگ کے بعد کفار کے تعاقب نے مسلمانوں کی پوزیشن کو دوبارہ مضبوط کر دیا اور کفار شکست کھا کر اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں، جو شخص ظاہری طور پر اسلام کو ماننے کا اعلان کرے اور دل سے اسلام کی مخالفت کرے، اسے منافق کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، جس نے عین جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔
اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔